بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آصف نوگری ناول بائے ایم اے راحت۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ ہم نے ایس ایچ او کا بھی بے حد شکریہ ادا کیا تو وہ بولا، پتہ نہیں شہاب صاحب، میں نے ذاتی طور پر آپ کے ساتھ آپ کے شایانہ شان سلوک کیا ہے یا نہیں۔ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو براہ کرم آپ مجھے معاف فرما دیجیے گا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ ضرور ملاقات کروں گا۔ یہ تفتیش آگے بڑھے گی، میں مزید تفصیلات آپ کو بتاؤں گا۔ پھر سب لوگ مجھے لے کر سمن آباد چل پڑے۔ طاہر ابو کے گھر میں ایک بار پھر جنگل منگل ہو گیا تھا۔ میں بے چین تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے میں ارجمن کو فون کروں۔ چنانچہ گھر پہنچنے کے بعد جیسے ہی مجھے موقع ملا میں نے موبائل فون پر ارجمن کو فون کیا۔ کچھ لمحوں کے بعد ارجمن نے فون ریسیو کیا۔ شہاب بول رہا ہوں ارجمن۔ دوسری طرف کچھ لمحات کے لیے بالکل خاموشی طاری رہی۔ پھر ارجمن کی سسکتی ہوئی آواز ابھری، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ہٹا کٹا، تندرست، توانا، ہر قسم کے الزام سے آزاد، گھر سے بول رہا ہوں۔ ارجمن کی آواز پھر بند ہو گئی تو میں نے کہا، ہیلو ارجمن جی، کیا کر رہی تھی بھائی؟ پڑھ رہی تھی آپ کے لیے، آپ کی رہائی، آپ کی آزادی اور آپ کی بے گناہی کے ثبوت کے لیے۔ تو ملانی صاحبہ، آپ کا پڑھنا قبول ہوا، اصل قاتل کا پتہ چل گیا اور عدالت نے مجھے باعزت بری کر دیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ ارجمن کی خوشی سے بھری آواز سنائی دی، دادا ابو کو بھی بتا دیجیے گا، اس وقت گھر میں خاصی ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، رات کو آپ سے بات ہوگی۔ جی، ارجمن نے کہا اور میں نے فون بند کر دیا۔ حقیقتاً اس وقت گھر میں بہت سے لوگ موجود تھے۔ طاہر ابو نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا تھا اور حمیدہ کو ہدایت کی تھی کہ کئی قسم کے کھانے پکائے۔ ہیرا اور سلطانیہ کے ساتھ دانیہ بھی باورچی خانے میں مصروف تھی۔ نگہت آنٹی اور سمن آرا بیگم نے واپسی کی اجازت مانگی تو طاہر ابو نے کہا، نہیں بھائی، میں گھر پر فون کیے دیتا ہوں، تم لوگ آج نہیں کل جاؤ گے۔ وہاں ارجمن اکیلی ہے اور ریاض صاحب بھی بیمار ہیں، اس لیے اگر یہ تکلیف کر لی جائے تو۔ سمن آرا بیگم نے کہا، نہیں خالہ جان، آپ براہ کرم وہاں ارجمن کو فون کر دیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ کیسر خان کو بھیج کر میں ان دونوں کو بھی بلوائے لیتا ہوں۔ آپ لوگ یقین کریں، اب آپ سے دوری مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ میری خواہش پوری کرے، میں بہت جلد ان دوریوں کو ختم کر دوں گی، ماما نے بڑے خلوص سے کہا۔ بہرحال ماما ہی نے ارجمن کو فون کیا اور پوچھا کہ سمن آرا بیگم اور نگہت آرا آج کی بجائے کل آ جائیں تو کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی؟ ارجمن نے فوراً ہی جواب دیا کہ پریشانی کی کیا بات ہے، نانا ابو خوش ہیں اور بالکل تندرست ہیں، اگر نانی اماں اور امی جان ایک ہفتہ بھی وہاں رہنا چاہیں تو رہ سکتی ہیں۔ ماما اس بات پر خوب ہنسی تھیں اور انہوں نے ارجمن کا جواب ان لوگوں کو سنایا تھا۔ دونوں خواتین خاموش ہو گئیں۔ اس سلسلے میں میرے مہربانوں نے میرے لیے جو تگودو کی تھی میں اس کا الفاظ میں اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ میرے پراسرار محافظ تو میرے لیے کام کر ہی رہے تھے، لیکن نادر خان فرشتہ رحمت بنا ہوا تھا۔ یہ بات اور کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، میں ضرور جانتا تھا کہ اس وقت نادر خان کی ہی کاوشوں نے صرف 2 پیشیوں کے اندر مجھے قتل جیسے خوفناک الزام سے نجات دلوا دی تھی، ورنہ نہ جانے میرا کیا انجام ہوتا۔ رات کے لذیذ کھانے پر یہ طے ہوا کہ کل ان تمام لوگوں کو کھانے پر بلایا جائے، جن میں نادر خان، ایس ایچ او، ظاہر حسین وغیرہ شامل تھے۔ فوراً ہی طاہر ابو نے ان لوگوں سے رابطہ قائم کیا تو نادر خان نے پرخلوص لہجے میں کہا، چلیے آپ نے بلا لیا، اچھا کیا، ورنہ کل میں خود آپ لوگوں کے ساتھ ایک میٹنگ کے بارے میں سوچ رہا تھا، رات کو حاضری دینی ہے یا دن میں؟ ڈنر ہی مناسب رہے گا نادر خان، باقی جیسے آپ کی مرضی۔ میری مسز بھی آپ سے ملنا چاہتی ہیں، انہیں ضرور لائیں، دوسرا جملہ آپ سے یہی کہنے والا تھا میں۔ طاہر ابو نے فوراً ہی بات اچک لی، ہم آ رہے ہیں۔ دوسرے دن ایک شاندار ڈنر کا بندوبست کیا گیا تھا۔ بہت سی چیزوں کا انتظام ایک بہت ہی شاندار ہوٹل سے کیا گیا تھا۔ کچھ خاص چیزیں گھر میں تیار کی گئی تھیں۔ ظاہر حسین اور ان کی فیملی، ایس ایچ او اور ان کی فیملی اور نادر خان ماں بیگم کے آئے تھے، اور پھر اس ویران عمارت میں بہت ہی خوبصورت پروگرام شروع ہو گیا تھا۔ ڈنر سے فارغ ہونے کے بعد ظاہر حسین نے نادر خان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، حقیقت یہ ہے کہ اچھے لوگوں کو اچھے لوگوں کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ نادر خان شروع ہی سے شہاب کے لیے فرشتہ صفت ثابت ہوئے ہیں۔
انہوں نے اپنے فرض کی ہی ادائیگی نہیں کی بلکہ ایک رشتہ بھی نبھایا ہے۔ ہر قدم پر وہ سینہ تان کر سامنے آئے ہیں۔ شہاب صاحب اور ان کے اہل خانہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو نادر خان نے بھرپور طریقے سے اس کی مدافعت کی، اور اب بھی یہ ساری کارروائی نہیں کی ہے۔ نادر خان صاحب، براہ کرم آپ اس بارے میں کچھ کہیں۔ شہاب میرا بھائی ہے، میں اپنے دل میں اس کے لیے بھائیوں جیسا ہی جذبہ پاتا ہوں۔ میں اس کی فطرت کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ سخت ترین انتقامی جذبات کے باوجود کسی کے خلاف اس طرح کے وحشیانہ کارروائی نہیں کر سکتا۔ میں یہ سوچتا رہا کہ آخر تاجور جہاں کو کس نے قتل کیا، موت تو خیر اسے آنی ہی تھی۔ میں یہ سوچ کر خوفزدہ تھا کہ کہیں میری تحویل میں ہی اس کو قتل نہ کر دیا جائے، اور یہ کام مشکل نہیں تھا جس کا مظاہرہ آپ نے کمرہ عدالت میں دیکھ لیا۔ لیکن اس بار دشمن نے کچھ اور تدبیر سوچی تھی۔ چنانچہ نعیمہ نامی ملازمہ کو قتل پر آمادہ کیا گیا، اس کے بچے کو قبضے میں لیا گیا اور اسے اس قتل کے لیے مجبور کر دیا گیا۔ میرا ذہن یہ گتھی سلجھا رہا تھا کہ آخر اس قدر عمدہ ٹائمنگ کیسے سیٹ کی گئی اور اس کے لیے قاتل کا کیسے انتخاب کیا گیا۔ پھر جب شہاب نے دروازہ کھولنے والی ملازمہ کا تذکرہ کیا تو میرا ذہن اس گتھی کو سلجھانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے شہاب کو منع کیا کہ ملازمہ کا تذکرہ ایس ایچ او سے نہ کریں، اور اس کے بعد میں ملازمہ کی تلاش میں لگ گیا۔ میری خوش نصیبی تھی کہ مجھے پڑوس کی ایک ایسی خاتون مل گئی جن سے نعیمہ نے روتے ہوئے اپنے بچے کے بارے میں بتایا تھا اور اپنی دکھ بھری داستان سنائی تھی۔ بس میں وہاں پہنچا اور میں نے ملازمہ کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ میں نے جب اس سے اس کی شخصیت کے بارے میں پوچھا تو وہ دہشت سے کانپنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر میں نے اسے زیادہ مجبور کیا تو اسے کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ میں اسے ہر قیمت پر عدالت میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے اسے زیادہ مجبور نہیں کیا اور صرف اتنا کہا کہ میں اس کا بچہ بازیاب کرا لوں گا۔ اس بات پر وہ عدالت میں پیش ہونے پر تیار ہو گئی، اور آخرکار بیچاری نادر خان نے احتیاطاً جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ پتہ نہیں اس کا بچہ کہاں ہوگا اور اب اس کا کیا ہوگا۔ میں اپنی کوششوں میں کمی نہیں چھوڑوں گا، دیکھتا ہوں بات کہاں تک جاتی ہے۔ ابھی تک تو تم لوگ واقعی دشمن کے منصوبے ناکام کرتے رہے ہو۔ خدا تمہیں بری نگاہ سے محفوظ رکھے۔ میرے دل میں ایک بات آئی ہے جو میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک طرح سے تمہاری ذاتی دشمنی ہو گئی ہے۔ اپنے گھر اور اپنی بیگم کا خیال رکھنا۔ نادر خان نے پرسوچ انداز میں گردن ہلائی اور پھر اچانک ہی اس نے کہا، ایک چیز آپ کو دکھاؤں؟ ہم سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نادر خان نے اپنی جیب سے ایک کاغذ کی ایک پڑیا جیسی چیز نکالی اور پھر سے کھول کر ہم سب کے سامنے کر دیا۔ میں اچھل پڑا تھا۔ میں نے ان بالوں کو پہچان لیا جو کسی جانور کے بال ہی معلوم ہوتے تھے، اور یہ بال پہلے بابا کی لاش کے پاس، پھر چاند خان کی لاش کے پاس، اس کے بعد چودھری عرفان کے پاس سے دستیاب ہوئے تھے، جن کا راز آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ جج صاحب کے اٹھنے کے بعد نادر خان نے کوئی چیز ملازمہ کی لاش کے پاس سے اٹھائی تھی اور کسی کاغذ میں محفوظ کر لی تھی۔ وہ بات میرے ذہن سے محو نہیں ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے کہا، اور یہ بال تم نے کٹہرے میں سے اس جگہ سے اٹھائے تھے جہاں ملازمہ کی موت واقع ہوئی تھی؟ ہاں، نادر خان نے کہا۔ ان بالوں کا راز کیا ہے؟ ایس ایچ او نے دلچسپی سے کہا، اور ظاہر حسین نے اسے تفصیل بتائی۔ ایس ایچ او نے پرخیال انداز میں کہا، تب تو پھر آپ کا مقابلہ ایک بہت ہی خوفناک دشمن سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے۔ دوسرے دن صبح سویرے قیصر خان نے حسب معمول چائے پر میرا استقبال کیا۔ وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ آپ کا تعویذ آپ کے پاس ہے نا صاحب؟ ہاں قیصر خان، کیوں؟ مرشد نے یہ ایک اور تعویذ دیا ہے، اس کو چھوٹی بی بی صاحب کے گلے میں ڈالنا ہے۔ دانیہ کے؟ ہاں قیصر خان، خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ کیا کہوں اور کیا نہ کہوں۔ مجھے مرشد نے جو تعویذ دیا تھا، اس نے جس طرح میری ہر جگہ حفاظت کی ہے، میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا۔ یہ کام تم ہی کر سکتے تھے قیصر خان۔ میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ میں مرشد سے دانیہ کے لیے بھی تعویذ مانگوں۔ کتنا خوش نصیب ہوں میں قیصر خان، کیسے اچھے اچھے دوست اور ساتھی ملے ہیں۔ مجھے پاپا کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں صرف ہمارے دشمن رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پاکستان میں دشمنوں سے زیادہ ہمارے دوست رہتے ہیں۔ قیصر خان جیسا مخلص دوست، مرشد جیسا بزرگ سرپرست جس نے ہمارے خاندان کی بقا کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی، نادر خان جیسا مخلص پولیس آفیسر، ظاہر حسین کا نام بھی ضرور لوں گا کیونکہ وہ میرے پاپا کے دوست ہیں اور صرف کاروباری طور پر ہی میرے لیے سب نہیں کر رہے۔ قیصر خان تمہارا بھی بے حد شکریہ صاحب۔ مرشد نے مجھے جمعرات کو پھر بلایا ہے، وہ آپ کے لیے کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں۔ میں چلوں گا؟ نہیں صاحب، میں نے پوچھا تھا مرشد سے کہ کیا شہاب صاحب کو بھی لانا ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں قیصر خان، تم خود ہی آ جانا۔ مرشد سے تمہاری بات ہوئی تھی قیصر خان؟ میں نے سوال کیا تو قیصر خان نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر گردن جھکا لی۔
اس کے چہرے کے تاثرات سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ کیسر خان اس موضوع پر کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتا، چنانچہ میں بھی خاموش ہو گیا۔ تعویذ میں نے پوری توجہ کے ساتھ تیار کرا کے دانیہ کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ چونکہ دوبارہ دانیہ کی کیفیت خراب ہو چکی تھی، اس لیے ماما نے بڑی خوش دلی سے یہ کام کیا تھا۔ الغرض زندگی کا ہنگامہ جاری تھا۔ ظاہر حسین نے بٹوارے کے آغازات پہلے ہی مکمل کر لیے تھے۔ ہما خاتون کا شوشہ اس کام کو رکوانے کا باعث بنا تھا، لیکن اب ظاہر حسین پوری تندہی سے اس کام میں مصروف ہو گئے تھے۔ پھر اس دن تائی جان کا فون موصول ہوا۔ تم سب سے زیادہ سمجھدار آدمی ہو شہاب، اس لیے میں دل کی ہر بات تم سے ہی کر لیا کرتی ہوں۔ خیریت سے ہو؟ آپ کی دعاؤں کے ساتھ تائی جان۔ کاش تم محسوس کر سکو کہ میں تمہیں دعائیں دے سکتی ہوں۔ تائی جان نے عجیب سا جملہ کہا۔ میں سمجھا نہیں۔ جتنے ہنگامے چاہیں تم پر بیت جائیں، لیکن تم مجھے کبھی ان میں شریک ہی نہیں کرتے۔ نہ جانے کیوں تم لوگوں کو میرے خلوص پر یقین نہیں آتا۔ تھوڑا بہت رشتہ تو آخرکار ہے تم سے۔ میں اپنی طرف سے بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن تم لوگ قبول ہی نہیں کرتے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو۔ ماما کیسی ہیں تمہاری؟ اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہیں۔ کیا انہیں لے کر میرے پاس آ سکتے ہو؟ نہیں، میں نے کرخ لہجے میں جواب دیا، اور دوسری طرف کچھ لمحوں کے لیے خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر پوچھا گیا، وجہ؟ تائی جان آپ بھی تو یہاں آ سکتی ہیں، آپ نے خود اپنا مقام متعین کر لیا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہر شخص آپ کی وہ جگہ قبول کر سکتا ہے؟ مجھے اندازہ تھا کہ تائی جان اس وقت کھول رہی ہوں گی، لیکن وہ بولی تو لہجہ بے حد نرم تھا۔ وہاں نہ آنا میری ایک مجبوری ہے۔ تھوڑا بہت تمہیں اس بارے میں بتا چکی ہوں، بار بار یہ کہتے ہو تو مجھے افسوس ہوتا ہے۔ تم مجھ سے آ کر ملو، میں تم سے ایک اہم بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر میں نے کہا، جب حکم دیں حاضر ہو جاؤں گا۔ آ سکتے ہو تو ابھی آ جاؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے ان سے آنے کا وعدہ کیا اور انہوں نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ پھر میں تائی جان کے پاس جانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ باقی لوگوں سے مشورہ کرنا غیر مناسب تھا۔ کیسر خان کو ساتھ لے کر چل پڑا اور تھوڑی دیر کے بعد تائی جان کی کوٹھی جا پہنچا۔ ڈرائنگ روم میں تائی جان میرا انتظار کر رہی تھیں۔ انہوں نے مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ بیٹھو، تمہارے آنے کا شکریہ۔ پچھلے دنوں جو حالات ہوئے، سرفراز کے ذریعے ہی میرے علم میں آتے رہے۔ میرا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں ایک اشارہ کر دیتی تو ایک لمحے کے اندر تمہارے اوپر سے کیس ختم ہو جاتا، لیکن بہرحال اصل میں پراسرار واقعات نے تمہیں اس طرح گھیر لیا ہے کہ تم ان سے نکل ہی نہیں پاتے۔ میں تمہیں گیتی آرا بیگم کے بارے میں بتا چکی ہوں۔ مجھ سے دشمنی باندھی تو ایسی باندھی کہ میری ہر اچھی بات کو بھی میرا گناہ بنا دیا، اور پھر جن پراسرار قوتوں نے انہیں جال میں جکڑ رکھا ہے وہ انہیں میری طرف آنے ہی نہیں دیتی۔ میں جو علم جانتی ہوں یا جو سیکھ رہی ہوں وہ میرے پورے خاندان کی بقا کے لیے ہے۔ اگر میرے خاندان کے لوگ چاہتے تو مجھے تسلیم کر کے اتنے فائدے اٹھا سکتے تھے کہ اس خاندان کا نام ہی بلند ہو جاتا، لیکن افسوس کچھ لوگوں نے دشمنی برائے دشمنی جاری رکھی۔ شاید تم اس بات پر یقین نہ کرو کہ گیتی آرا بیگم نے اپنے پراسرار مددگاروں سے کام لے کر میری شخصیت کو دوہرا بنا دیا ہے، ایک اور ایسی شخصیت پیدا کر دی ہے جو میرے آس پاس ہی رہتی ہے اور میرا روپ بدل کر میرے خلاف کام کرتی ہے۔ کوئی اور شخصیت؟ میں نے سوالی انداز میں تائی جان کو دیکھا۔ ہاں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ میری شکل اور میری جیسی ایک عورت کو اکثر مختلف جگہوں پر دیکھا گیا ہے، بلکہ شاید تم نے بھی مجھے دوسرے روپ میں دیکھا ہے جبکہ میں وہ نہیں ہوتی، تائی جان نے مظلوم لہجے میں کہا۔ مجھے ایک دم ہنسی آئی جسے میں نے بمشکل روکا۔ تائی جان کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر بولی، میں نے اپنے بچپن کے شوق کے تحت کچھ پراسرار علوم سیکھے جو میرے لیے روک بن گئے۔ لوگوں کے لیے کچھ کیا تو شہرت بڑھتی گئی، لیکن خود میرے اپنے مجھ سے دور ہوتے گئے۔ خیر، تائی جان جیسے کسی خواب سے چونک پڑی، پھر غور سے مجھے دیکھنے لگی اور بولی، میری زندگی میں سائرہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، میں صرف اس کی خوشی کے لیے جی رہی ہوں۔ افشا بیگم سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ کس بارے میں تائی جان؟ ویسے تو سرفراز اور سائرہ کورٹ میرج بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں خاندان میں ایک اور کہانی نہیں پھیلانا چاہتی، اس لیے افشا بیگم سے درخواست کروں گی کہ ہمارے شایان شان طریقے سے ان دونوں کی شادی کر دیں۔ انہوں نے رک کر میری صورت دیکھی، لیکن میں نے خود کو سنبھالے رکھا اور صرف سوچنے کا تاثر دیا۔ کچھ لمحوں کے بعد تائی جان نے کہا، تم خود اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں تو خود اس خاندان کو ایک ڈور میں باندھنا چاہتا ہوں، اختلافات کسی کو بھلا کیا دیتے ہیں۔ تائی جان کے چہرے کا خوشگوار تاثر پوری طرح نمایاں تھا اور میں ایک نیا جال بننے کی تیاریاں کر رہا تھا۔